آج کی کہانی صرف ایک رانی کی نہیں بلکہ ان تمام عورتوں کی ہے جن کے نصیب میں تاج تو آیا مگر سکون نہیں آیا۔ یہ کہانی ہے صبر، خاموشی اور اس ظلم کی جو محلوں کی دیواروں میں دفن ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک شاندار سلطنت آباد تھی جسے سلطنت نوران کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت اپنی شان و شوکت اور امن کے لیے مشہور تھی، مگر اس سلطنت کی سب سے قیمتی چیز وہ رانی تھی جس کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس رانی کا نام تھا رانی زہرا بیگم۔ رانی زہرا حسن میں بے مثال تھی، عقل میں بلند اور وقار میں یکتا۔ لیکن دوستو، خوبصورت چہروں کے پیچھے اکثر دردناک کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ رانی زہرا کا بچپن کسی شاہی خواب جیسا نہ تھا۔ وہ پیدا ہوتے ہی ماں کی محبت سے محروم ہو گئی اور اس کا باپ ایک سخت دل بادشاہ جو جنگوں میں مصروف رہتا تھا۔ محل کی دیواریں اونچی تھیں مگر رانی کی تنہائی ان سے بھی اونچی تھی۔ وہ اکثر محل کی کھڑکی سے نیچے بہتے دریا کو دیکھتی اور آہستہ سے کہتی، کاش میری زندگی بھی اس دریا کی طرح آزاد ہوتی۔ وقت گزرتا گیا اور رانی جوان ہو گئی، لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر لیا گیا۔ اس کی شادی طاقتور مگر ظالم بادشاہ شاہ قاہر سے کر دی گئی۔ یہ شادی محبت نہیں تھی، یہ سیاست تھی، یہ معاہدہ تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات رانی کو اندازہ ہو گیا کہ اب وہ رانی نہیں، قیدی ہے۔ شاہ قاہر کے لیے عورت صرف ایک چیز تھی، طاقت کی نشانی۔ وہ محل جو کبھی سنہرا خواب لگتا تھا، اب سونے کا پنجرہ بن چکا تھا۔ کچھ سال بعد رانی ماں بنی، ایک ننھا سا بیٹا، شہزادہ آصف۔ اس بچے نے رانی کے دل میں ایک نئی امید جگا دی۔ وہ بیٹے کو سینے سے لگا کر کہتی، میں تمہیں وہ محبت دوں گی جو مجھے کبھی نہ ملی۔ لیکن دوستو، خوشیاں مظلوموں کے گھر زیادہ دیر نہیں ٹھہرتیں۔ شاہ قاہر کو اپنے ہی بیٹے سے خوف تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں رانی اس بچے کے ذریعے تخت پر اثر نہ جما لے۔ اور ایک دن بادشاہ نے حکم دیا کہ بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے۔ وہ دن رانی کی زندگی کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی چیخیں محل کی دیواروں سے ٹکرا کر خاموش ہو گئیں اور رانی کی گود ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور محل میں رانی کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ خاموش عورت دربار والوں کو ہمیشہ خطرہ لگتی ہے۔ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا کہ رانی بغاوت کرنا چاہتی ہے، بغیر تحقیق، بغیر انصاف۔ شاہ قاہر نے حکم دیا، رانی کو نظر بند کر دیا جائے۔ رانی کو ایک تاریخ کمرے میں قید کر دیا گیا، نہ روشنی، نہ آواز، نہ کوئی اپنا۔ وہ راتوں کو اپنے بیٹے کا نام دہراتی اور آنسوؤں میں ڈوب کر سو جاتی۔ وہ صرف ایک دعا مانگتی، اے اللہ، مجھے صبر دے یا مجھے نجات دے۔ سالوں بعد ایک رات دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک جوان سپاہی اندر آیا اور رانی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اس کا بیٹا تھا، شہزادہ آصف۔ ماں اور بیٹا برسوں بعد ملے، آنکھوں سے آنسو اور لبوں پر خاموشی۔ رانی نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کا چہرہ چھوا اور کہا، میں نے تمہیں ہر دعا میں مانگا ہے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ شاہ قاہر کو اس ملاقات کا علم ہو گیا۔ غصے میں آ کر اس نے حکم دیا، رانی کو زہر دے دیا جائے۔ محل میں خاموشی چھا گئی، کسی میں سچ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ رانی کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اے رب، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ پیالہ ہونٹوں سے لگا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک گیا۔ وہ آنسو صرف ایک رانی کا نہیں تھا، وہ صدیوں کی مظلوم عورتوں کی گواہی تھا۔ رانی کے جانے کے بعد سلطنت میں بغاوت ہو گئی، شاہ قاہر مارا گیا اور شہزادہ آصف تخت پر بیٹھا۔ اس کا پہلا حکم تھا، آج کے بعد کسی عورت پر ظلم نہیں ہوگا۔ دوستو، رانی زہرا کا نام تاریخ میں ایک مظلوم مگر باوقار عورت کے طور پر لکھا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، انجام کار مٹ جاتا ہے اور صبر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔